السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گزشتہ ہفتہ علم کے تعلق سے قرآن کریم کے خوبصورت واقعہ کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 62 میں بیان ہوا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ فلما جاوزا، پھر جب وہاں سے گزر گئے، ارشاد فرمایا پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے نہ تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مخصوص سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور یہ کہا جو اگلی آیت میں بیان ہے قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا آوَيْنَا إِلَى صَخْرَةٍ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا قال ذلک ما كنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ خادم نے عرض کی سنیے جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور ہوا یہ ہے کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے واپس لوٹ گئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے علم لدنی عطا فرمایا۔ قال موسیٰ نے فرمایا حضرت یوشع بن نون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل کرنے کی علامت ہے، جن کی طرف میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہی ہوگی۔ چنانچہ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ فوجدا، تو انہوں نے پایا، یعنی جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ لفظ خضر لغت میں 3 طرح سے آیا ہے۔ نمبر 1 خا کے نیچے زبر اور زواد کے اوپر جزم کے ساتھ یعنی خضر، اور نمبر 2 خا کے اوپر زبر اور ذات کے اوپر جزم کے ساتھ یعنی خضر۔ نمبر 3 خا کے اوپر زبر اور ذات کے نیچے زیر یعنی خضر۔ یہ آپ علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہو
تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام بلیا بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی شان میں مزید دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک یہ کہ اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی، اس رحمت سے نبوت مراد ہے یا ولایت یا علم یا لمبی زندگی؟ ولی تو بالیقین ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سیدنا خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمًا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں معتمد اور مختار یہ ہے کہ وہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ دوسری یہ کہ اسے علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندے کو الہام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ نبینا و علیہ السلام کا نام ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یعنی ابو العباس بلیان بن ملکان یاد رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بقیہ حصہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔